اب آتے ہیں اگر کوئی ساتھی نماز میں لیٹ آیا اور ایک رکعت نکل گئی، یا رکعت تو پہلی رکعت میں ہی آ گیا ہے لیکن تکبیر نکل گئے ہیں، دین ہاؤ ٹو cover the salah, how to cover the takbirat. Takbir is wajib, you can't miss takbirat. So in case اگر کوئی تکبیر مس ہو گئی ہے تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ اب امام صاحب جو ہیں وہ پہلی رکعت میں جو تکبیرات ہوتے ہیں وہ کب ہوتے ہیں؟ ثنا. اگر امام صاحب نے سورہ فاتحہ شروع کر دی ہے so it's obvious you miss تکبیرات. then what to do؟ آپ جیسے ہی آگے مسجد میں امام صاحب فاتحہ پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کوئی سورت پڑھ رہے ہیں، نو پرابلم، آپ کھڑے ہو جائیں اور اللہ اکبر، یعنی امام صاحب چاہے فاتحہ پڑھ رہے ہو چاہے سورت پڑھ رہے ہو، آپ نے تکبیرات پڑھنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کھڑے ہو جائیں. اچھا، یہ تو ہو گیا ہے جب امام صاحب پہلی رکعت کے اندر ہے. اب امام صاحب رکوع میں ہے اور آپ آ گئے ہیں. یوزلی کیا ہوتا ہے کہ اگر امام رکوع میں ہوتا ہے اور آپ بھی رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں تو آپ کی جو رکعت ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے، آپ نے رکعت پکڑ لی ہے. اگر امام صاحب رکوع میں ہیں اور آپ آ گئے مسجد میں تو اب کیا کریں؟ کیونکہ اگر ویٹ کرتے ہیں تو یہ نہ امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں، اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ امام صاحب ول اسٹے ان رکوع اینڈ آئی کین ریسائٹ دیم 3 تکبیرات، دین آپ پہلے تکبیر تحریمہ از فرض. اف یو مس تکبیر تحریمہ your salah is not even started, because takbir is in the condition as well. If you remember, how many conditions? 6. PCTD IT, PCTD IT, H ہے یادن T, IT کا مطلب intention and then تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ is فرض, so don't miss تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ ہوگی، آپ نماز میں انٹر ہو گئے. اچھا، تکبیر تحریمہ تو بعد اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ امام صاحب رکوع میں رہیں گے تو آپ فوراً یہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر رکوع میں شامل ہو جائیں. اللہ اکبر چوتھا جو ہے وہ رکوع والا. تو 3 تکبیرات از ویری امپورٹنٹ، یو کانٹ مس اٹ. ان کیس کہ اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ اگر میں رکوع میں جاؤں اور میں کھڑا ہو جاؤں، پہلے تکبیر لگاؤں، امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، then don't wait, just تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، go into رکوع اللہ اکبر. Now then 3 تکبیرات in رکوع، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. You don't have to raise your hands, just do recite that 3 تکبیرات in the رکوع. یہ ہو جائیں گے اس طرح. اگر پہلی رکعت کی 3 تکبیر مس ہو گئی ہے، آپ امام کو رکوع میں پکڑ لیتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے تکبیر تحریمہ فرض ہے اللہ اکبر، ناؤ تکبیر انتقال اللہ اکبر فور دا رکوع، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. You don't have to raise the hands. Imam will stand up again for the sajda, then you can come there. اس کے بعد کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ کی وہ 3 تکبیر بھی کور ہو جائیں گی. ان کیس امام رکوع سے بھی اٹھ گیا اور آپ کو پہلی رکعت نہیں ملی، یو مس دا فرسٹ رکعت. ناؤ ایک ایک کنڈیشن بتا رہا ہوں کہ اگر قیام میں ہیں اور 3 تکبیر مس ہو گئی ہیں تو آپ قیام کے اندر ہی اللہ اکبر تینوں تکبیر پڑھ لیں. قیام نہیں ملا، رکوع میں تھے، رکوع میں تینوں تکبیر پڑھ لیں، لیکن رکوع کے اندر ہاتھ نہیں اٹھانا، ایسا نہیں کرنا اللہ اکبر، دس از رانگ. آپ نے قیام کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر امام کے ساتھ جو اٹھنا ہوتا ہے آپ اٹھ جائیں ان کے ساتھ. اگر آپ نے ایک رکعت کمپلیٹ مس کر دی ہے تو اب کیسے پڑھیں گے؟ آپ بیٹھ جائیں گے امام کے ساتھ، آخری قاعدہ ہوگا 2 رکعت کا، تحیات میں بیٹھیں گے، امام سلام پھیر دیں گے، آپ کھڑے ہو جائیں گے. آپ کھڑے ہو جائیں گے تو اب آپ شروع کیسے کریں گے؟ جیسے آپ پہلی رکعت آپ نے پڑھنی تھی. کیسی پڑھنی تھی پہلی رکعت؟ ثنا پڑھیں گے اور اس کے بعد 3 تکبیرات. 3 تکبیرات کے دی، اس کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورت ملا لینی ہے، تحیات میں بیٹھ کے سلام پھیر دیں، نماز ہو جائے. اگر عید میں لیٹ ہو گئے تو کم از کم کو مسئلے کا پتہ تو ہو کہ ہم نے کیسے پڑھنا ہے. اور اگر کوشش تو ہونی چاہیے کہ عید والے دن سب سے پہلے مسجد میں آئے. عید کا دن سال میں 1 دفعہ ہی آتا ہے. سو اگر عید کے دن لیٹ آئے تو یہ مسئلے کا پتہ ہونا
ضروری ہے. کوشش کرے کہ یہ مسئلہ، کیونکہ اس مسئلے کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں. نماز پڑھنے کا طریقہ لوگ نہیں جانتے. اگر نماز کا طریقہ پتہ ہو تو پھر مس ہونے کا یا لیٹ آنے کا جو مسئلہ ہے وہ نہیں پتہ ہوتا. اور لوگ اسی طرح جیسا عام نارمل نماز پڑھتے ہیں اس طرح نماز پڑھ کے کہتے ہیں نماز ہوگی، حالانکہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ واجب چھوٹ جائے اور وہ بھی انٹینشنلی آپ چھوڑ ہی دیں، نماز نہیں ہوگی. یس. گڈ کوشچن. بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر آپ اتحیات میں شامل ہو جاتے ہیں، از دس دا کوشچن. بھائی کہتے ہیں کہ یہ تو پہلی رکعت مس ہوگی، اگر آپ دونوں رکعتیں مس ہو جائیں اور اتحیات میں آ جاتے ہیں تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ جیسے ہم نے صلاۃ العید بتائی ہے کہ کیسے ہم نے سٹارٹ کرنی ہے. پہلی رکعت میں کب 3 تکبیرات پڑھیں گے؟ بفور سورہ فاتحہ اینڈ آفٹر ثنا. ایز یو ریسائٹ ثنا یو ول read 3 takbirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. And then you will complete the first rakat, Surah Fatiha and any other surah, ruku, 2 sajde. Then you will come for the second rakat. You will recite Surah Fatiha, then surah. After finishing that surah, you will recite 3 takbirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. And the 4th takbir is wajib and that is for ruku. When you go for the ruku. Same salah. کوئی سوال، کوئی ذہن میں کوئی بات ہو، کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یس. So if you are traveling, is there any condition for Eid Namaz or just prayers? مسافر پہ عید کی نماز واجب نہیں ہے. If you are traveler, if you are مریض, you fully, it's not wajib upon you then. مسافر پر عید کی نماز واجب نہیں. جس پہ جمعہ فرض ہے اس پر ہی عید ہے. تو اگر کوئی مریض ہے، کوئی مسافر ہے، عورت ہے، ان کے اوپر واجب ہی نہیں ہے، وہ گھروں میں. پھر So if you travel in different town, can you still pray? yes, if you find the place then you can. یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکتے. اگر کوئی جگہ مل گئی آپ نماز عید پڑھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے، پڑھ لیں، لیکن واجب نہیں ہے آپ کے اوپر. کوئی سوال کسی کے ذہن میں نہیں تو دعا کر لینے. دعا کر لینا. نہیں، بلال بھائی کے ساتھ زیادتی ہوگی، انہوں نے کہا کہ سوال پوچھنا ہے. No. Allahu Akbar, going to ruku, because it's not a time for sana. What is sana? Sana is wajib? It's sunnah. You can be say. And you have to, because otherwise Imam Sahib will come for the second rakat. So it's good, just join and read, just join and do your 3 takbirat. What about the niyat? Do you have to do the niyat? Niyat is not, you can verbalize it, you can say in words, but niyat is from here. Yeah, it's from your heart. You don't have to. No, you don't have to. Just Allahu Akbar. Yeah. If you stand over there and you say, نیت کیتی ہے میں مولوی صاحب نے پیچھے 2 رکعتیں، اور مولوی صاحب رکوع کیا، مولوی صاحب نے سجدہ بھی فارغ کر چھوڑنا. نیت از فرام یور، مولوی صاحب تے کار بیٹھے حسن. پھر یو ڈونٹ ہیو ٹو سے، بٹ جیسے ہی آپ مسجد میں آئے اور آپ دیکھیں امام صاحب رکوع میں ہیں تو آپ نیت دل سے ہے، میں مسجد کیوں آیا ہوں؟ نماز پڑھنے کے لیے، صلاۃ عید کے لیے آیا ہوں. تو دیٹس اٹ، فنش. اللہ اکبر. وہاں کھڑے ہو کے آپ نیت تکبیر پڑھے اور شامل ہو جائے. اچھا سوال تھا ماشاء اللہ، بہت اچھے. اور کوئی ساتھی کسی کی کنفیوژن ہے؟